من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور بے حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی نبوت میں اس امت کو دین حق ملا. میرے محترم بھائیوں، انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی دنیا کی زندگی بسر کر کے رخصت ہو جاتا ہے. یہ وقت، یہ امتحان کا وقت ہے. یہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ وقت ہے. بہت سارے بچے وہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ پیدا ہونے کے وقت فوت ہو جاتے ہیں، کچھ پیدا ہونے کے بعد چھوٹی عمر میں جب ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے وہ فوت ہو جاتے ہیں. ایک عمر ہے جب انسان ہوش و حواس میں آ جاتا ہے، جب اس کو صحیح اور غلط کی سمجھ آ جاتی ہے. بچپنے میں بچہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتا کہ یہ میرے لیے چیز فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس عمر کو دے دیتے ہیں کہ جب انسان سوچنا صحیح اور غلط اس میں فرق کر سکتا ہے، عقل اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عطا کر دیتا ہے، پھر اس کی پکڑ دکڑ کا حساب شروع کہ اب سوالوں کا جواب اور اس کی تیاری کا وقت تیرے پاس ہے. یہ تیاری کرنی ہے. سوال بتا دیے، اللہ کی پہچان، اللہ کے نبیوں کی پہچان، اللہ کے قرآن کو، یہ پورا ایک نصاب ہے، پورا ایک نصاب ہے. یہ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ پورا ایک نصاب ہے. اب اس مختصر نصاب کے اندر سے ہی سوال اور ان کا جواب موجود ہے.
قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. ٹوٹلی میرا نصاب یہ قرآن اور حدیث ہے. کیا مجھے اپنے نصاب کو پڑھنا آتا ہے؟ کیا مجھے اپنا نصاب سمجھنا آتا ہے؟ جو نصاب میری امتحان میں پیپروں میں آئے گا، جس نصاب سے میں امتحان میں بیٹھوں گا، مجھے پیپر ملے گا اور اس کا جواب مجھے لکھنا پڑے گا، کیا مجھے اس نصاب کو سمجھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ دو چیزیں ان پر عمل کر لو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی. اس کا الٹ کیا ہے؟ اگر تم ان دو چیزوں سے پھر گئے اور تم نے ان کو غیر اہم سمجھ لیا تو پھر تم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سنبھالا نہیں دے سکتی. منڈیوں کا نظام، معاشی نظام، میرے معاشرتی نظام، میرے گلی محلے کا نظام، میری شادی اور غمی کا نظام، سب کچھ اللہ نے اس میں بیان کر دیا. میری سیاست کو اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے. حکمرانی کا نظام، خلافتوں کا نظام، عدل کا نظام، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری زندگی کی ضرورت ہے اور اللہ نے اس میں بیان نہیں کی. ایک ایک چیز کو بیان کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے، وہ خالق کائنات ہے، اس کو پتہ ہے یہ میری مخلوق ہے، میں نے ان کو کیسے کن مراحل سے گزارنا ہے. رب تعالیٰ نہیں چاہتے میرے بندے ناکام ہو جائیں، رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کامیابیوں کی منزلیں طے کریں. پورا نصاب دے دیا، پورا دین دے دیا، سارے سوال دے دیے. فرمایا پیپر ہم نے، اس کا رزلٹ ہم دیں گے جب تم ہمارے پاس آؤ گے. بڑا سٹیج سجے گا، ساری دنیا سامنے ہوگی، ساری دنیا کا مجمع ہوگا، بڑا سٹیج لگا ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے. وہاں پر حساب و کتاب کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا. ہم دین حق کو نارمل سمجھتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بس مسجد کی حدود تک اس کا معاملہ ہے، منڈی میں تو اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ میری دنیا ہے، وہ میرا کاروبار ہے، وہ میرا بزنس ہے، میری دکان میں وہ میرا بزنس ہے، بیاہ شادی وہ میرا معاشرتی نظام ہے. بس مولوی صاحب نے اذان کہنی ہے کان میں، حقیقہ کرنا ہے اور اس نے قرآن پڑھنا چھوٹے سے اور بڑے ہو کر نہیں پڑھنا. عموماً ہم بڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھتے، بچپنے میں پڑھتے ہیں. اچھا جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. بچوں کو پیٹتے ہیں، چل مسجد خود نہیں پڑھتے. بہت کم ٹائم دیتے ہیں. دنیا میں سب سے عظیم ترین کتاب اللہ کی کو ہم بہت کم ٹائم دیتے ہیں.
میرے محترم بھائیوں، بیاہ شادیوں میں ہم کہتے ہیں یہ تو میری معاشرتی زندگی ہے. ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر رسموں میں شادیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اپنے گھر میں دین کو اجازت نہیں دی، بس اوپر سے رکھا، تھوڑا بہت رکھا. جب معاشرتی مسائل آئے، شادیوں کے مسائل آئے، خوشیوں کے موقع آئے، کہا ہو جی مولوی صاحب یہ تو خوشی کا وقت ہے. شادی کتنی کرتے ہیں؟ ایک. صحابہ کتنی کرتے تھے؟ کم سے کم 4. پابندی لگائی تھی 4، اس سے زیادہ نہیں بھائی 4. ہم کتنیاں کرتے ہیں؟ ایک. سارا زور اس پہ نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اللہ کا دین وہ ہمارے لیے اترا ہے، اس امت کے لوگوں کے لیے اترا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ساری صعوبتوں کو برداشت کر کے جب مکے کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے جا کر کے بنایا مسجد نبوی کو مدینے میں. افراد سازی پر کام کیا. اللہ اکبر. افراد کو ذہنی طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھال لیا. ان کی سوچیں، ان کی تربیت اتنی شاندار طریقے سے کی اور کی کہا مسجد نبوی میں. مسجد کے اندر تربیت کی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں سب سے چوٹی کے انسان انبیاء کے بعد وہ تیار کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ، چبوترا جہاں صحابہ بیٹھتے تھے مسجد نبوی کے ساتھ اور نبی کے حجرے کے سامنے. سیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تربیت کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں اور چبوترا صفا پر. یہ کون سا مال تیار ہو رہا ہے؟ کون سے لوگ تیار ہو رہے ہیں؟ یہ بنے خلفاء. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنے دنیا کے فاتح. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت اسلامیہ کا قیام. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال اللہ کے نبی کو دیا. تبوک کے موقع پر اتنا مال پیش کر دیا جہاد کے لیے کہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا تاجر پیش نہیں کر سکتا. اتنا پیش کر دیا ہے ایک مرتبہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو افراد سازی ان کی کہا ہوئی مسجد میں. اور کون سا نصاب؟ قرآن و سنت، وحی الہی اور زبان نبوی سے یہ افراد سازی ہوئی ہے. افراد تیار ہوئے ہیں. یہ دنیا کے کامیاب لوگ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے. ایک عورت سے غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی اور سفارشیں آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ کٹے گا. بڑی سفارشیں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سفارشیں چل پڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ
کہ یہ تو فاطمہ فلاں قبیلے کی ہے اور فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ اگر چوراں نو سزا دیتی تے ٹنڈے کر لیے سارا پاکستان؟ نہیں، مقصد ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، مقصد اللہ کی حدود کو لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ وہ چوریاں نہ کریں، وہ دنیا کے اندر اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ مقصد لوگوں کے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، سزا سنا کر کے ایک آدھ واقعہ کاٹنے کا، باقی کوئی نہیں۔ لوگوں نے چوریاں ہی نہیں کی، کوئی ڈکیتی کرتا ہی نہیں تھا، کوئی غلطیاں کرتا ہی نہیں تھا۔ تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا، لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تمہارے لیے نقصان دہ کیا ہے، تمہارے لیے اچھا کیا ہے، تمہارے لیے برا کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں، پتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ کون سی سمجھ؟ اللہ کے دین سے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ٹائم نہیں دیتے اللہ کے دین کو۔ اے مولوی صاحب کا کام ہے، بھائی مولوی صاحب کا کام کیوں ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے۔ صرف مولویوں کے لیے قرآن نہیں اترا، اللہ کی قسم اللہ کے بندوں کے لیے قرآن اترا ہے، مسلمانوں کے لیے قرآن اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ ایسے افراد تیار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلیفہ کتنی بڑی بڑے علاقوں کو چلایا، سلطنتیں قائم ہوگی، خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی، اور ایک نصاب تھا۔ اس نصاب سے تیار ہوئے اللہ کے قرآن سے۔ ہم کہاں سے تیار کرتے ہیں اپنے؟ آج برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے ہے، جرمنی سے پڑھ کر آتے ہیں ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ، کہتے ہیں ان کو انگریزی بڑی بولنی آتی ہے، ان کو انگریزی تو آتی ہے لیکن اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ انگریزی بول بول کے کیا کرتے ہیں آج؟ کیا خیال ہے آج ٹھیک ہے؟ ہمارا نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ ہم کس حد تک اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، کس حد تک ہم اللہ کی بغاوتوں میں آ چکے ہیں۔ مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ہماری پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ پارلیمنٹ میں قرآن کی تلاوت سے شروع ہونے والا اجلاس اختتام کہاں ہوتا ہے؟ ہلڑ بازی سے۔ قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، قرآن سے سبق نہیں لیتے۔ اچھا کوئی کہے نا، اچھا یار اے بندہ چنگا ہے، اس نو کھڑا کر لو۔ مولوی صاحب اج تسی تہاڈا تعلق کی سیاست نال کیا مقصد ہے؟ سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ خلافتیں کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ریاست قائم کر کے مدینے کی، ہم باتیں جتنی مرضی کر لیں، باتیں جتنی مرضی کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کی اور انصاف کہا۔ میری بیٹی بھی کرتی ہے چوری، میں اس کا بھی بات کروں، اور حیادار معاشرہ تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اگر کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ میری نجی زندگی ہے، بھائی آپ کو اس سے کیا؟ یہ میری ذاتی زندگی ہے، میری ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ہاں، دنیا میں ہی اصلاح ہو سکتی ہے، قبر میں جواب نہیں دے سکے گا۔ معاشرے میں گند پھیلانے سے روکنا یہ تیری ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ معاشرے کی زندگی ہے۔ تو لوگوں کا نمائندہ ہے۔ اگر تیری ذاتی زندگی ہے
تو پھر لوگوں کی نمائندگی کی پگڑ اتار دے، پگڑی اتار دے، پھر ذاتی زندگی میں چلا جا۔ اگر مسلمانوں کا نمائندہ بن کر کے بیٹھنا ہے پھر ذاتی زندگی کوئی نہیں ہے، پھر اجتماعی زندگی ہے، پھر بندے کا پتر بن کے کام کرنا پڑے گا، پھر انسانوں والے کام کر۔ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں گند کیا جا رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دیکھو کیسے افراد تیار کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا کر، قرآن مجید سکھا کر۔ ہم بھی ٹیوشن رکھتے ہیں، مولوی صاحب میرے بچوں کو آ کر کے پڑھا دینا آدھا گھنٹہ۔ مولوی صاحب میرے بیٹے کو 1 گھنٹہ ٹیوشن دے دیں، ہمارے گھر آ کر پڑھایا کرو۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ باپ پڑھے پہلے اور بیٹے کو پڑھائے خود بٹھا کر؟ آؤ بیٹا میں آپ کو پڑھاتا ہوں، ہم سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ بیچارہ مولوی صاحب بیٹھ میں بیٹھا ہوتا ہے، ہاں جی، اور وہ بیٹھ کر کے بچے کو بچی کو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کیوں نہیں کرتے، آؤ جی صبح کی نماز بعد جماعت پڑھیں، آؤ بیٹا سارے نماز پڑھی ہے، سب کو اسٹینڈ بائی نماز پڑھی ہے آپ نے، چلو نماز پڑھو۔ نماز پڑھا کر کے اور بٹھا لو، آؤ پڑھے قرآن، میں پڑھاتا ہوں آپ کو، آؤ میں تمہیں قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے آؤ میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں۔ جب باپ بیٹے کو قرآن سمجھائے گا، جب باپ بیٹے کو پڑھائے گا، بڑا بھائی چھوٹے کو پڑھائے گا، ماں اپنی بیٹی کو پڑھائے گی، معاشرہ تب تیار ہوگا۔ جب ہم قرآن مجید کو، اللہ کے دین کو، اس نصاب زبردست کو اپنے گھروں میں جگہ دیں گے، اپنے گھروں میں پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، بچے بھی تیار ہوں گے، بڑے بھی تیار ہوں گے، بوڑھے بھی تیار ہوں گے۔ اگر ہم نے سب کچھ ٹیوشنوں پہ رکھا پھر کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت کوئی اور کیسے کرے گا؟ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تربیت پھر ہوگی۔ اور ہم اپنے بچوں کو انسان بنا لیں اور خود اس پیغام کو سمجھ لیں، اس پیغام کو سمجھ لیں، اللہ کے پیغام کو ہم خود سمجھ لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ آج نظام موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، تراجم موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، آج سب کچھ موجود ہے۔ اگر میں اپنا جائزہ لوں، میں موبائل کو فضولیات میں کتنا ٹائم دیتا ہوں اور اللہ کے دین کو سمجھنے میں کتنا ٹائم دیتا ہوں۔ فضولیات کچھ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، چلو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، باقی کیا ہوتا ہے؟ بس بیٹھے گھنٹوں گھنٹے بیٹھے، گھنٹوں گھنٹے بیٹھے، بس بیٹھے چل رہا ہے، بیٹھے گھنٹے لگ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کا، نہ اس کو پتہ ہے، نہ مجھے اس بات کا احساس ہے میں کر کیا رہا ہوں، مجھے احساس ہی نہیں ہے۔ 4 دوست بیٹھے، چاروں کوڑوں میں بیٹھے، ایک لگا کر بیٹھے، اپنے اپنے مگن میں بیٹھے، کیا ہو گیا یار؟ اور دنیا میں کامیاب انسان ان کی تیاری ہوتی ہے اور وہ تیاری قرآن سے ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح کے نکمے تیار کرنے ہم نے اور پھر نکما ہی رہنا ہے تو پھر یہ اس نے مہنگائی کر دی، اس نے مہنگائی کر دی، وہ کہتا ہے اور ایسی وجہ تو ہو گئی، وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کہتا ہے یہ اس نے ایسے کر دیا، اس کا بتاؤ کیا فائدہ کسی کو ہوگا؟ ایک غریب آدمی ہے، وہ آٹا نہیں خرید سکتا، ہم سارا دن بیٹھ کر کے اس کے پاس کہتے ہیں مہنگائی اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ، اس کو کیا فائدہ؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں؟
اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اتنا بے چینی پیدا کی ہوئی ہے ملک کے اندر, اتنا پروپیگنڈے اتنے چل رہے ہیں اور ہم بٹے ہوئے ہیں, اتنا زبردست بٹے ہوئے ہیں کہ برداشت ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کو. کیا یہ ساری جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں؟ ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنی شدت اختیار کرتے ہیں؟ ہم کیوں مار دھاڑ کی سیاست کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح یہ انداز اختیار کر رہے ہیں؟ بس وہ لٹ اٹھائے پھرتے ہیں, پھر وہ لٹ اٹھائے پھرتے ہیں, مار کٹائی اور مار دھاڑ. کیا نظام ہے اللہ کی قسم؟ کون مار رہا ہے؟ کس کو مار رہا ہے؟ سر کس کا ہے؟ لکڑی کس کی ہے؟ گولی کس کی ہے؟ سینہ کس کا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا کہ میں نے کس کا خون بہایا ہے؟ میں نے کس کے سر میں ڈنڈا مارا ہے؟ میں نے کس کو پکڑ کر کے خون میں نہلایا؟ کس لیے؟ اپنی گندی سیاست کے لیے. اللہ کی قسم یہ ہے معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہوا ہے. یہ ہم نے تشکیل پایا معاشرہ, یہ ہم نے. ہمارے گھروں پر جھنڈے ہوتے ہیں انہی سیاستدانوں کے, جو یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یار ہم تو تنگ آ گئے, انہی کے جھنڈے ہوتے ہیں ہمارے گھروں. کیا نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی کا کے خلیفہ کا دور ہے اور بیت المال کا نگہبان وہ آیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے پاس. خلفاء میں سے 5واں خلیفہ ان کو کہتے ہیں کہ گوداموں میں جگہ نہیں ہے, کہاں رکھیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی گوداموں میں جگہ نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین کہاں رکھے سامان؟ غنیمتوں کا اتنا آ رہا ہے, غنیمتوں کا اتنا آ رہا ہے, اتنا سامان غنیمتوں کا آ رہا ہے, ہم رکھیں کہاں؟ یہ غنیمتوں کا سامان سود کا ہوتا تھا. یہ ہم جو اپنے پٹوں کو تیل لگا کر کے جاتے ہیں, او جی $1 ارب ہم نے $1.25 ارب منظور کروا لیا ہے. کس چیز پر؟ سود پر. عالمی بینک سے $1.25 ارب بڑی کشتی کر کے ہمارے وزیر اعظم نے, وزیر خزانہ نے, وزیر خارجہ نے بہت کوشش کر کے $1.25 ارب بھیک کی طرح مانگا. اللہ کی قسم سود کے اوپر نہیں مانگا. اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. خلیفۃ المسلمین کے سامنے رپورٹ آئی کہ جگہ نہیں ہے سامان رکھنے کی, کیا کریں؟ یہ سود کا سامان آ رہا تھا, یہ غنیمتوں کا سامان تھا. خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ بھئی ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جو ضرورت مند ہے اس کو دو. سب جا رہے ہیں. رپورٹ آئی کہ خلیفۃ المسلمین سب لے, کوئی بھی نہیں لیتا. فرمایا کہ جو عیسائی, جو غیر مسلم مدینہ کے اندر رہتے ہیں ان کو بانٹو, ان کے ماہانہ وظیفے لگا دو, وہ مانگے نہ, کیونکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. قتل تو نہیں کیا ان کو, فرمایا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ان کے وظیفے ماہانہ لگا دو, ان کے گھروں میں خرچ دو. یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ سود بھیک مانگ کر لایا گیا تھا. یہ قرضے آئے تھے بھیک کی طرح مانگ مانگ کے, شرائط کو منوا رہے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں جو نئی حکومت آتی ہے, اپوزیشن اس کو کہتی ہے لو جی اس کو تو کوئی قرضے بھی نہیں دیتا. یہ بڑی بہادری, بڑی کامیابی سمجھتے ہیں ہمارے حکمران. اللہ کی قسم
किस चीज को? मैं कर्ज सूद पर सख्त तरीन शराइत पर लेने में कामयाब हो गया हूं। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? अल्लाह अकबर। ये ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन से फरार इख्तियार किया हुआ है। हम ऐसी फजूल लजमें, फजूल पंचायतें बना करके अपने सियासतदानों का इंतखाब करते हैं। मैंने एक को कहा, यार ये क्या हो रहा है? कहता जी बस वो क्या करें जी, वो साढ़े पिंड ना बिजली होनी है, सब उन्होंने क्या बिजली देंगे। अच्छा भाई, भाई बिजली तो तुम्हारे टैक्सों से आ रही है, भाई तुम्हारे टैक्सों से वो बिजली देगा, वो एमपीए एमएनए अपनी पॉकेट से तो नहीं देगा। वो तुम्हारे टैक्सों का पैसा पड़ा है जहां से वो देगा। किस चीज का एहसान है उसका? क्यों नहीं उससे पूछते? हम तुझे नहीं देते वोट, दे बिजली, पैसा तो हमारा है, हमने नहीं दिया तुझे वोट, नहीं इंतखाब किया हमने तुम्हें, हमने तेरे खिलाफ वोट दिया है, लेकिन क्यों नहीं बिजली देता? हम कहते हैं जिंदगी बिजली लेनी है ना, सड़क पक्की करानी है ना। एक जगह हमारे जमात के साथियों ने एक पुली टूटी हुई थी, वो गांव के अंदर दाखिले की, वो कहा यार ये टूटी हुई है, 8 बंदा गुजर रहा है, 2 मुरब्बे वाला भी गुजर रहा है और करोड़ों रुपए रखने वाला भी गुजर रहा है, बड़े बड़े लोग गांव के रहने वाले वहीं से गुजर रहे हैं। साथियों ने जमा करके चंदा कि भाई चलो भैया यार 1000 500 रुपया दो, ये पुली बनाए, पानी जा रहा है, लोग तंग होते हैं, उसको बना दिया। एमपीए का नुमाइंदा आया, कहता है तुसी की करना शुरू कर छोड़े, और इसके लिए तो हमने ग्रांट की दरखास्त दी हुई है और तुमने इसको ऐसा पक्का करके बनाया, हम तो 2 इलेक्शनों में नहीं इसको ये तो टूटेगी नहीं, तुम हमारे लिए क्या अजाब खड़ा करना शुरू कर दिया है। हालांकि उसके ऊपर खर्चा है सारा 13,000। मंजूर कितना होता है? चाहे 3 लाख रुपया मंजूर हो, बनी 13,000 में, और ऐसी बनी उसको जवाब ही नहीं उसके पास, वो परेशान है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक अच्छा मुआशरा तश्कील कुरान और सुन्नत से किया जाता है, वरना आज हशर ब्रिटिश पढ़ने वाले, कानून समझने वाले, अंग्रेजी फर बोलने वाले सब आपके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला माफ कर दे, अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। हम ये नहीं कहते इनका क्या करना चाहिए, अल्लाह की कसम ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम अपने आंखों से देख रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को, ये दंगल लगे हुए हैं, ये पढ़े लिखे लोग दंगल लगा रहे हैं, अपने आप को कहते हैं हम पार्लियामेंट को के मेंबरान हैं, हम सेनेट के लोग हैं, हम सूबाई मेंबरान हैं। ये हशर वो कर रहे हैं। पहले बदनाम करते थे मौलवियों को, खोजी ये शिद्दत पसंदी कहां लिखी हुई है, ये जी काफर एक दूसरे को कहना कहां लिखा हुआ है? गलती थी ना, गलती दूर कर लीजिए। अब ये सियासी गैर मुस्लिम कहना ये फलां का एजेंट है, ये फलां, भाई आपको क्या पता? वो उसको कह रहा है ये इसराइल का एजेंट है, वो उसको कह रहा है ये इसराइल का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट, ये अल्लाह की कसम तूफान बदतमीजी चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाने की हमें तौफीक दे दे। ये मुआशरा हमने तश्कील दिया हुआ है, इसकी इस्लाह की जरूरत है, और इस्लाह का निसाब कुरान और सुन्नत, पढ़े कुरान को, पढ़ाएं सबको। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ इसी बात की कमी है, वरना हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, बदनज़मी का शिकार है। आप अक्सर भाइयों का ताल्लुक मंडी से है,
بدنظمی کا شکار ہیں ہم. ہمارا ملک گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، اور جو اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں آتی ہیں. میں نے اسی لیے کہا، عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری انسانیت کے لیے راہ نجات ہے. اور یہ دو چیزیں قرآن و سنت، یہ ہمارا کامیاب نصاب ہے، اور جو اس نصاب کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی. آج دیکھ لیں آپ کے پڑوس میں تو پروپیگنڈا ہے نا، ہو جی یہ طالبان نے حملہ کر دیا ہے افغانستان پر، یہ جناب کوٹے کی طرف چمن سے کر دیا ہے، یہ تورخم، یہ فضول خبریں ہیں. وہ داعش کے لوگ ہیں. میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے. آج افغانستان کے اندر جرائم کی شرح 2% ہے. آج افغانستان کے اندر مسلمانوں کا ملک ہے. وزیر اعظم کے پاؤں میں چپل ہے، چمڑے اس کا پلاسٹک کا، اور انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے تعمیر کیا ہے اپنے آپ کو، اور ہم بدتدبیری کا شکار ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے قرآن کی طرف میں پلٹنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم پڑھیں اللہ کے قرآن. میں بار بار اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی اس کے علاوہ نہیں ہے. ہم جتنے مرضی سمجھدار بن جائیں، جتنے مرضی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں، لیکن یہ دو چیزیں، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے. ضامن کون ہے؟ رسول اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا فرما دے؟ نبی علیہ السلام. فرمایا لن تضلوا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نہیں گمراہ نہیں ہوگے، تم ذلیل نہیں ہوگے اگر تم قرآن اور سنت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. گارنٹڈ بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام گارنٹی دے دے، وہ بات کیسی ہے؟ فرمایا پیارے پیغمبر نے، تم دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرم کا. میں دو گارنٹی مجھے، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ تم ان دو چیزوں پر آ جاؤ، میں تمہیں کامیابیوں کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہم پر رحم فرما دے، ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو لاگو کر لیں. ہماری زندگیوں میں لاگو ہو گیا، میرے گھر میں لاگو ہو گیا، تو ملک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ملک ہے. آزا ما عندی فما علینا.